बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर अम्मा और बेटी का जो व्लॉग है वो अपलोड हुआ है आगे पीछे थोड़ा सा, और दोनों का व्लॉग में दिखाया गया है कि ये कराची आए हैं सैनस्पिट के लिए। अच्छा भाई, वेलकम इन कराची। अच्छा ठीक है, ये आए हैं और अच्छा है कि बच्चों के साथ जो है एंजॉयमेंट लोग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां जो है एंड होने वाली हैं। मगर इस पूरी वीडियो में जो एक्चुअल हमें चीज़ दिखी वो भी मैं बता दूं, और इसमें जो मैसेज है जो डिलीवर करने की कोशिश की गई है लोगों तक वो भी मैं आपको बता दूं। पहली बात ये कि इसमें इनकी फैमिली का एक अहम बंदा नहीं था, ठीक है। अच्छा, वो बंदा लोगों को पहले नहीं दिखा और लोगों ने उसके बारे में पूछा कि वो क्यों नहीं है, तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इसी तरीके से गुड़िया जब आ रही थी अपनी अम्मा के घर पिकनिक के लिए, तो वहाँ से भी वो शख्स हमें नहीं दिखा, और वो शख्स इनकी फैमिली का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसकी अपनी कितनी वीडियोस ऐसी हैं जो कि जैसी अम्मा जो है अपलोड करती है एक वीडियो, तो फ़ौरन ही बड़ी बेटी और उसके बाद छोटी बेटी भी वीडियो अपलोड करती है। लेकिन छोटी बेटी की वीडियो अपलोड नहीं हुई कोई भी पिकनिक की, और काफ़ी देर हम लोग वेट करते भी रहे और आप लोग भी वेट करते रहे होंगे। अब जब वीडियो अपलोड नहीं हुई और कोई ना कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई, लोगों ने भी पूछा कि भाई आपकी बेटी अंबर कहाँ है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद अल्लाह ताला आसानियाँ देता है, और अंबर बैठी तो थी अपने घर में, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा था। यहाँ पर वो वीडियो अपलोड करती, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन बहुत कुछ चल रहा था इनकी अपनी फैमिलीज़ में। दोनों तरफ तगदो जारी थी इन दोनों को जो रिलेशनशिप है मेंटेन करने की, और ख़ामोशी कहीं भी नहीं थी। और स्क्रीन पे इन्होंने खामोशी ये कह के कर दी थी कि मैं कुछ महीनों तक यहीं रहूँगी। यानी कि अंबर ने भी अपने ससुराल से टाइम मांगा था और शाहजेब ने भी उसे टाइम दिया था, और इन दोनों के इन लॉज जो थे दोनों के, वो खामोश बैठे हुए थे कि अब रिज़ल्ट क्या आता है। परेशानी तो थी दोनों तरफ से। अब यहाँ पर हुआ क्या कि कुछ दिनों पहले आपने नोट किया कि इब्राहिम जो है उसका फेस जो है वो रिवील कर दिया गया था, और वो फेस रिवील किसने किया था? अंबर ने। अंबर ने ज़िद करके कि अब मैं यहीं रहूँगी अम्मा के यहाँ, तो अब शाहजेब का कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है मुझसे, और शाहजेब क्या कहेगा, क्योंकि शाहजेब के साथ जब वो रहती थी तो शाहजेब बिल्कुल इब्राहिम को स्क्रीन पे लाना पसंद नहीं करता था। ज़ाहिर है जब अंबर ने आके स्क्रीन पे इब्राहिम के लिए नाम लिया अपने हस्बैंड का, तो लोगों ने कहा कि भाई अब इनकी दोस्ती हो गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उस वक्त कंफर्म जो है इन लोगों की दोस्ती नहीं हुई थी, बल्कि नेगोशिएशंस चल रही थी, और अंबर की तरफ से भी यही था कि मैं जल्दी से शाहजेब के पास जाऊं, और उसने इनडायरेक्टली आप सब लोगों पर, हम सब लोगों पर इस बात को क्लियर किया कि शाहजेब मेरी ज़िंदगी में अभी भी है। सो फ्रेंड, यहाँ पर हुआ क्या? हुआ ये कि अंबर साहिबा जो है उनको जाना था अपने घर, और अंबर जो है जिन दिनों ये पिकनिक पे गए हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं है ये, मैक्सिमम जो है ये 2 से 3 दिन पुरानी वीडियो है, क्योंकि ये अपनी वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करती हैं, और जाहिर है वीडियो अपलोड होगी गर्मियों के मौसम में ही, छुट्टियों में ही वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि छुट्टियों में ये गए हैं। अब यहाँ पे अंबर थी अपने घर पर। अब क्वेश्चन है कि अंबर को पिकनिक भी क्यों नहीं लेके गए? जब हैदराबाद टू कराची आ रहे थे, और गुड़िया की बेटी की भी ये फर्स्ट पिकनिक थी, वो बहुत खुश हो रही थी अपनी बेटी को खुश देख के, तो ज़ाहिर है अंबर भी इब्राहिम को देख के खुश होती, क्योंकि वो भी पहली दफ़ा पानी देखता कराची का। मगर यहाँ पर जान करके अंबर को नहीं ले जाया गया पिकनिक पर, और अंबर भी इस चीज़ पे बहुत खुश हुई कि अच्छा है मेरे घर वाले मुझे छोड़ के चले गए, मुझे लेके नहीं गए, और मैं स्क्रीन पर नहीं आई, क्योंकि इस वक्त स्क्रीन पे इन लोगों के साथ ना आना अंबर का घर बच जाना है। अंबर ने ना कुछ कहा, ना यहाँ शबाना आंटी ने कुछ कहा, लेकिन पब्लिक को सारी बात लग गई पता, क्योंकि अंबर का पिकनिक पे ना जाने का कोई रीज़न ना उनकी अम्मा ने बताया और ना ही बेटी ने। और यहाँ पे आपने तमाम लोगों के चेहरे देखे जो कि बहुत खुश थे, बेफिक्रे थे।
لاسٹ کے جو کچھ مومنٹس کی ویڈیو میں آپ دیکھیں تو کوکنگ وتھ شبانہ کے چہرے کی ہنسی دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ دل کی ہنسی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام فیملی جو ہے وہ ساتھ ہوتی ہے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہر ہے امبر اگر پکنک پہ آ بھی جاتی تو کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ امبر کی جو ہے وہ اپنے سسرال میں واپسی ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر خاموشی کے ساتھ انہوں نے اپنا میسج سب تک ڈیلیور کر دیا، اور کسی کو جواب نہ دے کر، کیونکہ لوگوں نے کمنٹس میں پوچھا تھا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میننگ یہ کہ میری بیٹی اپنے گھر چلی گئی ہے، سیٹنگ ہو گئی ہے ساری، نیکسٹ ٹائم یہ لوگ کسی بھی پبلک کو جاتے ہیں، پبلک اسپیس پہ کھانا کھانے گھومنے پھرنے، وہ لاہور میں حیدرآباد میں ہی جائیں گے۔ لیکن ابھی یہ بہت اچھی انہوں نے پکنک کی حیدرآباد کے لحاظ سے کہ کراچی آئے 2.5 سال بعد، پھر یہ ظاہر برنس روڈ کی سائڈ پہ بھی گئے تھے، تو ان لوگوں کو تو بہت اچھا لگتا ہے جو لوگ اس شہر کے نہیں ہوتے۔ ہم بھی اگر حیدرآباد یا اور کسی شہر میں جاتے ہیں تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہم ادھر کے نہیں ہیں، ہم کہیں اور سے وہاں جا رہے ہیں۔ تو یہاں تو ظاہر سی بات ہے امبر کو میں یہ کہتی ہوں لانا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے میں کیا کہتی ہوں، وہ ماں ہے اور ہم سے تو کئی گنا زیادہ محبت کرتی ہے وہ اپنی اولاد سے، تو وہ بھی سوچ سمجھ کے ہی نہیں لائی، کیونکہ جو ذہنی اذیت اور لوگوں کو جواب دینا، لوگوں کے ٹون، لوگوں کے کمنٹس، اور پھر ظاہر ہے ایک ٹینشن تھی کہ بھائی اب ہوگا کیا، وہ تمام ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار اس بے فکری کو، اس حل کو، جو مسئلہ حل ہوا ہے میں کیسے بتاؤں، اور اس کو میں بول بھی نہیں سکتی زبان سے، کیونکہ انہوں نے آج تک بہت ساری جو واقعات ہیں امبر کی شادی کے بعد سے وہ بھی نہیں بتائے خود سے، وہ امبر نے خود ہی بتائے، اور انہوں نے جو بھی بات کلیئر کرنے کی کوشش کی وہ دوسری لڑکیوں کی کہانیاں سنائی، انہوں نے ہوئی ہوں گی، آئی ہوں گی ان کے پاس، لیکن وہ ذکر انہوں نے اس لیے کیا کہ امبر کا کیس ملتا جلتا ہو گیا تھا وہیں سے، ورنہ تو وہ اگنور کر دیتی۔ اور یہاں پر اماں جی جو ہیں وہ خوشی خوشی گئیں پکنک پر۔ دیکھیں ریئیکشنز والا میں اپنے ریلیٹڈ بتا دوں کہ ریئیکشن تو چلو دیتے ہیں، لیکن کسی کی بھی کوئی مسئلوں میں کسی کا کوئی پرابلم ہے ذہنی یا خدا نخواستہ جسمانی بیماری یا فیملی کا کوئی پرابلم ہو، اس کو دیکھ کے میرے جیسے ریئیکشن والے تو کبھی خوش نہیں ہوتے، کیونکہ دیکھیں ہمارا کام ہوتا ہے ریئیکشن دینا، ہمارا کام یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی بربادی پہ، کسی کی مشکل پہ ہم ہنسیں یا طنز کریں یا خوش ہوں کہ بھئی ہمارے $4-5 بن جائیں گے تو مذاق اڑاؤ، کیونکہ پہلی بات کیا ہے کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اور ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ کسی کو ہم تکلیف دیں۔ میں نے امبر کو بھی برا کہا جہاں وہ غلط تھی، گڑیا کو بھی کہا، کوکنگ وتھ شبانہ کی بھی مسٹیکس بتائیں، کیونکہ فرشتہ کوئی نہیں ہوتا، دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہوتا، سب میں کوئی نہ کوئی ظاہر باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بولی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں بولی کہ بھائی اتنا ذلیل نہ کر دو کہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ جواب نہ دے پائیں۔ اور میں ایک بات اور کہتی ہوں کہ میں نے آج تک جتنی بھی ولاگس بنائے سب میں ڈائریکٹ ان کا نام لیا ہے، تو بیسیکلی اگر آپ جینین ریئیکشن والے ہیں تو آپ ان کا وہ ریئل نیم لیں جس ریئل نیم سے وہ جانے جاتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، تب آپ ایک جینین ریئیکشن والے کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے میں پوائنٹ پر واپس آتی ہوں اور میں یہ بتاتی ہوں کہ یہاں پر سب کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ جو مشکل تھی، جو عذاب تھا ان پہ، اب وہ چاہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہو یا چاہے کسی اور کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہو، لیکن وہ کچھ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے۔ اور اس کی جو کہتے ہیں نا سکس سینس جو ہے وہ میرا کہہ رہا تھا 2 ویڈیوز جو آئی تھی اس سے پہلے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ بات بن گئی ہے، کیونکہ ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے، وہ لیا جاتا ہے کہ بھائی اگر نہیں بن رہی تو تم الگ بیٹھو اپنے گھر اور تم الگ بیٹھو۔ مین وائل جس آپ کو جو ٹائم ملے گا اس ٹائم میں آپ کو جب ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دکھیں گی تو آپ بہت آرام سے سوچ سکیں گے کچھ نہ کچھ۔ کہیں نہ کہیں یہاں پر شاہزیب نے بھی اپنے آپ کو میرے خیال سے بدلا ہوگا، کیونکہ شاہزیب جو باتیں کرتا تھا وہ فطرت سے لڑنے والی تھی۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو دماغ دیا ہے، جو اس کی نیچر بنائی ہے، اگر آپ وہ نیچر چینج کرنا چاہو گے تو ظاہر ہے آپ دیوار سے سر خود ہی مارو گے۔ اور کہیں نہ کہیں آپ امبر نے بھی یہ سوچ لیا ہوگا کہ اگر میں ذمہ داری سے صحیح طرح نبھاؤں ذمہ داری، اور یہاں پہ ذمہ داری تو امبر نبھا ہی رہی تھی، لیکن وہ ذمہ داری ہے کہ ہسبینڈ کے مزاج کو سمجھنا،
ٹھیک ہے آپ نہیں رہ سکتے سیریس، لیکن جب آپ کا ہسبینڈ آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یار یہ میچیورٹی کے لیول پہ آئے، ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ہر وقت ہنستا ہے کوئی بندہ تو وہ اپنا کام شاید پراپر نہ کرے، اپنی رسپانسبلٹی نہ نبھائے، یہ ڈر ہوتا ہے اس ہسبینڈ کو. تو ظاہر ہے اگر وہ یہ سوچے گی کہ میں تھوڑی دانائی والی بات کر لوں اپنے شوہر کے سامنے، تھوڑی حکمت سے چل لوں، سمجھداری سے چل لوں، اپنی عمر سے کچھ سال زیادہ چل لوں، شوہر کو سمجھ کے کہ نہیں یار جیسا اس کا مزاج ہے، جس طرح وہ کام کرنا چاہتا ہے، جس طرح وہ گھر چلانا چاہتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہیں یار بل آیا ہے، بلوں کی ڈیٹ سب پتہ ہو، کوئی بل نہ رہ جائے، کسی کے پیسے نہ رہ جائیں، دھوبی ہے، ڈرائی کلینر کو یا کپڑے جاتے ہیں، ماسی ہے، ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہے. ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کسی گھر کو چلانے میں اپ ڈاؤن آتے ہوں، لیکن یہاں پر یہ جو دونوں الگ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ شاہ زیب یوٹیوب میں نہیں آیا تو لوگوں کو بہت سارے پوائنٹس نہیں ملے، کیونکہ اگر دونوں ہی آ جاتے یوٹیوب پہ جیسے پہلے آ رہے تھے تو اس میں کیا ہے کہ دونوں کے فیشل ایکسپریشن جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں، اور کامنٹس کرنے والے بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی ہر طریقے کی بات کہہ دیتے ہیں اور ریئیکشن والے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ شاہ زیب جو ہے نہیں آئے گا یوٹیوب پہ، امبر اور ابراہیم جو ہے وہ شاید اپنی ویڈیوز بنائیں، اور ابراہیم کے فیس پہ بھی ان فیوچر کافی عرصے تک آپ دیکھیں گے کہ اسمائلیز ہوں گی. ظاہر ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے تو اس کی بات بھی وہ مانے گی. فرینڈ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آگے اب ہمیں امبر کے اپنے گھر سے ہمیں کس قسم کی ویڈیوز ملتی ہیں. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.